نحمده ونصلي على رسوله الكريم. باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل الطول فقال النبي عليه السلام إن شدة الحر من فيه جہنم۔ یہ کتاب الأذان ہے اور اس کا 18واں باب ہے، اور آج جو ہم نے حدیث پڑھی ہے یہ 629 ہے۔ امام بخاری اپنے استاد مسلم بن ابراہیم سے بیان کرتے ہیں، اور وہ شعبہ سے، اور وہ مہاجر ایوب سے، اور اسی طرح وہ زید بن وہب سے، اور وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ سند ہے۔ امام بخاری کے استاد مسلم بن ابراہیم، آپ کا تعلق بصرہ سے تھا، بڑے جلیل القدر محدث تھے۔ اچھا جی، یہ حدیث پاک پہلے بھی گزر چکی ہے کتاب المواقیت میں، اور وہاں حدیث کو لانے کا مقصد تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے طریقے کے مطابق پہلے ایک مسئلہ اخذ کرتے ہیں، پھر اس کے تحت دلیل کے طور پہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ وہاں کتاب المواقیت نے امام بخاری نے اس حدیث کو پیش کیا تھا کہ شدید گرمی میں ظہر کی نماز کو کچھ لیٹ اور ٹھنڈا ہونے تک مؤخر کر لینا چاہیے۔ البتہ یہاں کتاب الاذان کے باب نمبر 18 میں دوبارہ حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ اذان سفر کے دوران بھی مشروع ہے، یعنی امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ سفر کے اندر بھی اذان اور اقامت ہونی چاہیے، پھر جماعت ہونی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے کننا مع النبی فی سفر، ہم سفر میں نبی پاک کے ساتھ تھے، فاراد المؤذن ان یؤذن، مؤذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا، یعنی پتہ یہ چلا کہ سفر میں بھی مؤذن ساتھ ہوتا تھا اور اذان و اقامت کا باقاعدہ اہتمام تھا۔ ایک ہی حدیث سے ابراد کی دلیل بھی ہے اور سفر میں اذان کی دلیل بھی امام بخاری نے ثابت کی ہے، اور یہی امام بخاری کی فقہ الحدیث کا کمال ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابرد، اور یہی فیح جہنم فرمایا۔ ابرد کا مطلب ہے گرمی کچھ کم ہونے دو، اور فیح جہنم کا مطلب یہ ہے کہ شدید گرمی کی لپٹ میں سے، یہ جو ہے نا گرمی کی شدت جو ہے یہ شدید گرمی یعنی جہنم کی لپٹ میں سے ہے۔ فیح جہنم سے مراد ہے جہنم کی شدید لپٹ اور تپش، بھڑکتی ہوئی گرمی، اور اس فرمان میں دنیا کی گرمی کے ذریعے ہمیں آخرت کی گرمی یاد دلائی گئی ہے تاکہ انسان جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے اور سیدھے راستے پہ اللہ کی حدود کے اندر داخل ہو جائے، صحیح طور پہ آخرت کی تیاری کر لے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ دو تو مسئلے ثابت ہو گئے کہ گرمی کی تپش میں جو ہے نماز لیٹ کی جائے، اسی طرح سفر میں جو ہے وہ اذان ہونی چاہیے، لیکن بیچ میں تیسرا مسئلہ جو بیان ہوا ہے عرفہ اور مزدلفہ کا ذکر کیوں آیا ہے؟ امام بخاری مزدلفہ اور عرفہ میں بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عرفات اور مزدلفہ میں بھی اذان و اقامت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حج کے سفر کے اہم مقامات ہیں، یہ بھی سفر ہے اور بڑے اہم مقامات ہیں جہاں نبی علیہ السلام نے اذان و اقامت کا اہتمام فرمایا۔ عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع کیا جائے گا، مزدلفہ میں بھی عشاء اور مغرب کو جمع کر کے ادا کیا جائے گا۔ اس لیے امام بخاری نے عام مسافر کی اذان و اقامت کے ساتھ عرفات اور مزدلفہ کو بھی اذان و اقامت میں یعنی شامل کر لیا ہے کہ عرفات اور مزدلفہ میں بھی اذان و اقامت کو اس باب میں ذکر کر دیا امام بخاری نے۔ اس باب میں ٹوٹل 5 احادیث بیان کی گئی ہیں۔ حدیث نمبر 629 میں بنیادی طور پہ سفر میں اذان اور اقامت اور امامت کا مسئلہ واضح کیا گیا ہے۔
حدیث نمبر 629 میں بنیادی طور پہ سفر میں اذان اور شدید گرمی میں ابراد کے مسئلے کو مطلب ہے دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا، جبکہ حدیث نمبر 630 میں مسافروں کی جماعت، اذان، اقامت اور امامت کا مسئلہ واضح ہوا۔ باقی جو احادیث ہیں 3 مجموعی طور پہ سفر میں اذان و اقامت اور باب کے دیگر اجزاء، مثال کے طور پہ جب انسان جب جو ہے مطلب ہے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے سردی کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے، تو شریعت نے سہولت بھی دی ہے کہ الصلاۃ فی الرحال، یعنی امام بخاری نے باب کے مختلف حصوں کو متعدد حدیث سے ثابت کیا ہے اور ہر جملے کے لیے ایک حدیث کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اس حدیث سے فقہ الحدیث ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سفر میں جماعت ہونی چاہیے اور اس کے لیے اذان و اقامت بھی مشروع ہے۔ نمبر 2، سفر کی وجہ سے اذان کا اہتمام ختم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، شدید گرمی میں ظہر کو کچھ لیٹ کرنا بھی سنت نبی ہے۔ نمبر 4، یہ بھی ثابت ہوا کہ شریعت اگرچہ عبادت کے کچھ اصول دیتی ہے لیکن مشقت میں انسانوں کا لحاظ بھی رکھتی ہے۔ نمبر 5، شدید سردی یا بارش میں مسجد آنا دشوار ہو تو الصلاۃ فی الرحال کہا جا سکتا ہے، یعنی نماز اپنے اپنے ٹھکانوں میں اور گھروں میں ہی پڑھ لو۔ اس کے بعد عرفات اور مزدلفہ میں بھی نماز کے لیے اذان و اقامت کو مشروع ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف احادیث جمع ہی نہیں کرتے دوستو، بلکہ حدیث سے فقہ اخذ کرنے کے بھی امام ہیں۔ ایک ہی حدیث کو کتاب المواقیت میں لاتے ہیں تو ابراد کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، یہی حدیث کتاب الاذان میں آتی ہے تو سفر میں اذان کا مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ حدیث ایک ہے لیکن فقہی فوائد بہت سارے ہیں، مقام بدلتا ہے تو امام بخاری اس سے نیا مسئلہ اور نیا مقصد اخذ کرتے ہیں دلیل کے طور پہ۔ یہی فقہ البخاری ہے، یہی امام بخاری کے تراجم ابواب کی عظمت ہے، یعنی فقہ البخاری فی تراجم ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث پاک کو سمجھنے اور اس کی فقہ حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔